میں نے سوال پوچھا تھا کہ منت اگر پوری ہو جائے اور اگر جیسے منت میں یا دعا میں یہ بات کی ہو کہ ہم چادر چڑھائیں گے اور جو بھی سبیل وغیرہ لگائیں گے، کھانے کھلائیں گے بھوکوں کو، اور نہ کرا سکیں یہ چیز جو منت میں مانگی ہو، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اور ساتھ ہی ایک سوال مزید کہ چادر چڑھائی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ منت اگر پوری ہو اور انسان پوری نہ کرے، یہ تو سمجھیں کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ اور جھوٹ ہے، فریب ہے اس ہستی کے ساتھ، یا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ آپ پورا نہیں کرتے، تو اس کے لیے یقیناً رب ہے تو بہت مہربان، کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن احتمال ہے اس کی ناراضگی کا، لیکن اس کی ایک صفت ہے سریع الرضا ہونا، یعنی جلد راضی ہو جانے والا، اسے ہم راضی بھی جلد کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ جب منت مانی جائے تو منت ماننے میں جو فقیر ہے اس کو تو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ تو ان لوگوں کو ہوگا جو بیچارے بھوکے ہیں، جن کو کھانا کھلایا جانا ہے، جن پیاسوں کو پانی پلایا جانا ہے، تو منت کا میرے خیال میں پورا کرنا ضروری ہے۔ چادر چڑھائی کے بارے میں بولا جاتا ہے نا کہ منت پوری ہوگی تو چادر چڑھائیں اچھا، گے۔ اس حوالے سے بہت کم لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہے، اور خصوصی طور پہ یعنی میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اکثر اولیاء اکرام اہل سادات میں سے آئے ہیں، یعنی آل نبی اولاد علی میں سے آئے ہیں، تو شروع میں جب چادر چڑھائی جاتی تھی نا، اس وقت یہ کانسیپٹ لے کے، لیکن آج میں بالکل ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے سادات کی قبور کے اوپر، مزارات کے اوپر، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کربلا میں، شام میں تیری دادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو انہوں نے چادر نہیں دی ظالموں نے، ہم یہ چادر کی رسم جو ہے تیرے دربار پہ چڑھا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تیرے جو ہے وہ جد کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں جو کلمات لکھے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی یقیناً یہ جو ہے قرآن کا جو ہے اثر تو ہر جگہ پہ ہے، اور یقیناً کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، رسالت مآب نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت۔ یہ اللہ کی کتاب، قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوئے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جب حسین پاک کا سر تن سے جدا تھا، پھر بھی سر نیزے پہ تھا اور قرآن پڑھا جا رہا تھا، بتایا مرنے کے بعد بھی کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں۔ اچھا، یہ جو داتا صاحب ہیں ان کے مزار پہ یہ جو دودھ کی سبیل ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ بیان کیجئے۔ ہاں، یہ ایک کرامت ہے۔ دیکھیں، فقیر کبھی بھی جو نا کرامات دکھانے کے، وہ فقیر جو ہو، اصل فقیر ہو، وہ کرامات دکھانے کو معتبر نہیں سمجھتا، لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یعنی اس میں عزت و احترام کا مسئلہ آ جائے، پھر وہاں پہ رب قوت دیتا ہے کہ ہاں ان کو دکھاؤ کہ تم کس کے ماننے والے ہو۔ ایک خاتون، ایک بڑھیا جو نا دودھ لے کے جا رہی تھی، تو سرکار کا سر جھکا تھا اسی انداز میں، فرماتے ہیں اے بڑھیا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں کوتوال کو دودھ دینے جا رہی ہوں۔ اس وقت کا کوتوال کا نام تھا رائے راجو، اچھا، جو نائب گورنر بھی تھا اچھا، اس لاہور میں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دودھ مجھے دے دے۔ آپ نے ایسی کیفیت میں کہا کہ دودھ مجھے دے دے کہ اس کو یہ بھی بھول گیا کہ رائے راجو ایک جادوگر ہے، اور جیسے جو اس کے اوپر دودھ کا نذرانہ نہیں چڑھاتا، اس کی بھینس سے جو ہے وہ دودھ کی جگہ خون آنے لگتا ہے۔ لیکن وہ ایسی کیفیت میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس نے دودھ سارا اٹھا کے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا، اور جب رات کو اسی کشمکش میں جب دودھ دھونے لگی بھینس کا، تو دیکھا کہ دودھ میں خون نہیں ہے، بلکہ دودھ جہاں پہ کم تھا وہاں زیادہ، اس سے زیادہ مقدار میں دودھ ہے۔ کیا بات ہے! تو وہ یہ بات جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ اب رجوع داتا علی حجویری کی طرف ہونے لگا سب کا۔ اب رائے راجو نے کیا کیا کہ جب یہ دیکھا کہ میری تو اب لوگ سنتے نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب آپ نہیں گئے تو رائے راجو نے جادو کے زور میں، بہت بڑا جادوگر تھا اس میں نو ڈاؤٹ، جادو کے زور سے آپ کو اٹھانا چاہا، لیکن آپ چونکہ ایسی امت سے تھے،
کہ جس میں حضرت عیسیٰ جیسے نبی کہتے ہیں کہ کاش میں محمد کی امت میں سے ہوتا, اور پھر اولاد علی میں سے تھے, آل نبی میں سے تھے. تو آپ نے کہا, آپ نے جب یہ پورے زور لگا چکا کچھ نہ بنا, تو پھر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہا میں علی کا بیٹا علی حجویری ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ کہنا تھا, اس کی کیفیات بدلنے لگی. اس نے کہا کہ پھر نام تو سنا تھا, اس نے کہا کہ میں اس کی آل میں سے ہوں کہ جو نبی و آخر الزماں ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آپ نے کہا کہ بس یہی کہنا تھا, تو رائے راجو نے وہیں پہ اپنی بات کو پلٹا اور کہا کہ جس دین سے تیرا تعلق ہے اسی دین میں مجھے جو ہے وہ لے. بس وہ لانا تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر جوک در جوک لوگوں نے اسلام کو وہ قبول کرنا شروع کر دیا, اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے لاہور میں اسلام کا جو ہے وہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, یہ جو کبوتروں کا درباروں پہ ہونا ہے, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا بیٹی, کیسی بات ہے تو بڑا سادہ سا سوال. میں نے آپ کو کہا تھا سادہ سا سوال ہے, لیکن اس میں کریں بیٹی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس میں حکمت پوشیدہ ہے. یہ کبوتر جو ہے امن کی نشانی ہے, محبت کی نشانی ہے, اور یہ فقیر کے دربار اور فقیر کا جو منشور ہے وہ بھی امن اور محبت ہے. کیا بات ہے. اچھا, داتا صاحب کی جو کتاب ہے اس میں کوئی خاص میسج, کوئی خاص بات, جو کوئی ایسی تعلیم کی بات جو ہم تک پہنچے, لوگوں تک پہنچے؟ خوبصورت جو مجھے کیفیت میں کبھی کبھی مبتلا کر دیتی. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بندہ تو نے اپنی مرضی کا نام شریعت رکھ لیا ہے. یعنی جو تیرے دل میں آئے اس کو تو شریعت سمجھنے لگتا ہے, اور یہ نہیں تو دیکھتا کہ یعنی پھر جو گناہ تو کر رہا ہے اس کی تو بجھارتیں ڈھونڈنی شروع کر دیتا ہے کہ یہ اس لیے کروں, نہیں جی یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. نہیں, جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا کوئی جو ہے نعم البدل نہیں ہے, اور اس کا تضاد جو ہے اللہ کے قانون کی بغاوت ہے. کیا بات. تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی مرضی کا نام شریعت رکھ لیتا ہے, اور شریعت کی ترک کا نام اچھا تو نے طریقت رکھ لیا ہے. بس اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کاش کہ بس شاید چند لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے کہ شریعت کی ترک کا نام تو نے طریقت رکھ لیا ہے. اور پھر کہا خزیان کا نام, یعنی پاگل پن کا نام. خزیان کا نام تو نے معرفت رکھ لیا ہے, اور اس خزیان میں, اس پاگل پن میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کی وحدانیت سے دور کیا جاتا ہے لوگوں کو. اس لبادہ اسلام میں, لبادہ جو ہے وہ بزرگی میں, پیری میں, میں بالکل کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو ہے وحدانیت سے دور کیا جاتا ہے. اور جو شخص دور کرتا ہے, علی حجویری اس کے بارے میں کہتے ہیں خزیان ہے, وہ پاگل ہے, وہ کہ جس کے یعنی جس کے جو وجہ وجود کائنات ہے, جو ان اللہ لا کل شیء قدیر کا مصداق ہے, ہم اس کی جو ہے وہ بارے میں بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ شاید کہ جو ہے نا اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ رب کے جو ہے وہ قانون کی بغاوت یہ کوئی فقیری نہیں ہے, یہ کوئی پیری نہیں ہے, بلکہ آئین جو ہے وہ شرک ہے اور مشرک ہے وہ شخص جو وحدہ لا شریک کے درمیان شریک کو ٹھہرا. کیا آخر میں داتا صاحب کے لیے کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے عقیدت مند, میں تو اب یہ شعر میاں داد سے کہوں گا کہ بہت سارے عقیدت مند جہاں پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو آپ نے خوش کیا, ان کے اجداد کی بات کرتے ہوئے علی کرم اللہ وجہہ کی بات کی, رسول خدا کی بات آپ نے کی, اس میں اللہ کی آپ نے بات کی. اسی طرح جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اگر آئیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقیدت مند ہیں, جن کو ان سے فیض ہوا ہے, جن میں اس لائن میں معین الدین چشتی بھی کھڑے ہیں, خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی بھی کھڑے ہیں, اور حضرت میاں میر بھی کھڑے ہیں, اور اسی جو ہے بابا فرید گنج شکر بھی کھڑے ہیں, اور ہم جیسے بھی معمولی لوگ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں. میں چاہوں گا کہ اب جہاں آپ نے ان کی خوشی کے لیے کہ اب ہماری خوشی کے لیے آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت. کیا بات ہے. مگر اس سے پہلے ایک بریک جو ہے وہ درکار ہے. بریک کے بعد ہم کچھ اور میسج جو ہے آپ تک پہنچانا چاہیں گے, اور اس کے بعد ہم قوالی ایک پوری طریقے سے جو ہے وہ سنیں گے. رہیے گا میرے ساتھ, جائیے گا کہیں نہیں, کیونکہ خاص یہ پروگرام آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے. چھوٹا سا وقفہ جی.